ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، خصوصاً جناب حاجی مقبول احمد قادری صاحب، محترم المقام حاجی حبیب اللہ ملک صاحب، محترم المقام حاجی غلام مرتضی انجم صاحب، حاجی محمد طفیل رضا صاحب اور حاجی امجد حسین روہڑ صاحب اور جملہ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، میری اس مجلس میں شریک میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم دروس عرفان القرآن کی اس دوسری نشست میں شریک ہیں. بحمد اللہ تعالی آپ کی یہ منہاج مدینہ مسجد دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. اللہ رب العزت محترم مرتضی انجم صاحب اور ان کے رفقاء اور دیگر ساتھیوں کو اللہ رب العزت ہمیشہ سلامت رکھے. محترم حبیب اللہ ملک صاحب بھی ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کی بھی ان کو مبارکباد، اور دیگر جو مساجد، ادارے، دروس، مدارس انجم صاحب اور ان کے رفقا چلا رہے ہیں، آپ سب کو ان انسٹیٹیوشنز کو قائم کرنے پر مبارکباد. اور مسجد تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک یونیورسٹی ہے. کیا ہے بولیے؟ یونیورسٹی ہے. تو اللہ رب العزت اور مصطفی معاشرے کے قیام میں مرکزی کردار وہ مسجد کا ہے. آج کی گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تمہید بہت زیادہ ہم نہیں باندھ سکتے کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے. چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. سب سے پہلی بات، بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے آپ نے سماعت کرنی ہے کہ آج کا یہ موضوع ہم نے کیوں رکھا. یہ پہلا جملہ ہے میرا. موضوع اس لیے رکھا، کافی سوچ بچار ہوا. ہمارا معاشرہ اس وقت جس ڈگر پر چل پڑا ہے، خواہ وہ ہمارا دینی نظام ہو، مذہبی نظام ہو، ہمارا سیاسی نظام ہو، ہمارا عدالتی نظام ہو، ہمارا معاشی نظام ہو، اس وقت ملک پاکستان بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم انحطاط کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے. مسلمان لخت لخت ہو چکے ہیں. معاشرت نام کی چیز باقی بچی ہی نہیں. مساجد میں ممبروں پر ایک دوسرے کو برا بھلا تو کہا جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزامات تو لگائے جاتے ہیں، تو فلاں تو فلاں تو فلاں، تو میری مسجد میں نہیں، میں تیری مسجد میں نہیں. یہ جھگڑے تو باقی ہیں، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں کہ بھائی اللہ کے بندے یہ باتیں اصل باتیں نہیں ہیں، یہ تو فروعات ہیں. یہ کیا ہے بولیے؟ فروعات ہیں، یہ تو شاخیں ہیں. اصل جو مرکز ہے وہ ایک اچھے معاشرے کا قیام ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں مصطفی معاشرہ. کیا کہتے ہیں بولیے؟
میں اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہہ رہا، بڑی اہم بات ہے، میں اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو دینی معاشرہ بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر میں اس جملے پر گفتگو شروع کر دوں تو پھر ایک پورا مضمون ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرہ ہو یا دین ہو، اللہ کو وہی محبوب ہے جو مصطفی ہے۔ دین ہو، معاشرہ ہو، اسلام ہو، اللہ کو وہی محبوب ہے جو کون ہو؟ مصطفی ہو۔ بس یہ جملہ آپ اپنے دل کی تختی میں لکھ کر جائیے گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بلا تمہید۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، کیونکہ ہمارے یہ دروس قرآن کوئی مار دھاڑ والے خطابات نہیں ہوا کرتے، اس میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولیے؟ ایجوکیٹ۔ جب سے ہمارے ممبروں سے ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے، ایجوکیٹ کرنا ختم ہو گیا ہے، تب سے ہمارا دین بھی زوال کا شکار ہے۔ تو آئیے معاشرے کی تعریف ہم سمجھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جو لوگ جو معاشرت کے ماہرین ہوئے ہیں، ایکسپرٹ ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بتائیں کہ معاشرے کی تعریف کیا ہے۔ تو معاشرہ ایسی جگہ ہے جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اب میں ایک ایک جملہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ میں جملوں کو توڑ کر اور بہت ساری تعریفوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی تعریف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ معاشرہ ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے، ایسا پلیس ہے جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہوں، جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہم خیال ہوں، ہائے ہائے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہم خیال ہوں، یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہم زبان ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک نسل سے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک رنگ کے ہوں۔ اور اگلا جملہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا اور سمجھئے گا، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک مذہب سے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک مذہب سے ہوں۔ وہ مختلف اللسان ہو سکتے ہیں، وہ مختلف الاقوام ہو سکتے ہیں، وہ مختلف المذاہب ہو سکتے ہیں، وہ مختلف رنگ اور نسل ہو سکتے ہیں، ان کی رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی گورا ہو سکتا ہے، کوئی کالا ہو سکتا ہے، ارے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی ہو سکتا ہے۔ ارے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ پاک تو ایک معاشرے کو ان تمام بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے، اور ہم مسلمان اس معاشرے کو مسلک کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رسول کا نام لینے والے، ایک قرآن پر عمل کرنے والے نہ جانے کیسے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ یہ بات دراصل بتائی نہیں گئی، یہ بات دراصل بولیے بتائی نہیں گئی۔ آئیے، جب میں نے معاشرے کی تعریف آپ کو بتا دی، the definition of society، یہ تعریف آپ سمجھ گئے کہ یہاں اختلاف کی گنجائش ہے۔ پھر بولیے، یہاں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے کیا کوئی معاشرہ ایسا تھا کہ جس کو کامل معاشرہ کہہ سکیں، جس کو اچھا معاشرہ کہہ سکیں، جس کو مکمل معاشرہ کہہ سکیں؟ تو جواب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے، اب کی بات نہیں کر رہا، حضور کے تشریف لانے سے پہلے
9 طرح کے مختلف معاشرے موجود تھے. کتنی طرح کے؟ 9 طرح کے مختلف معاشرے. ان میں جو بڑے معاشرے تھے وہ میں گنوا دیتا ہوں چند معاشرے. یونانی معاشرہ موجود تھا. اب گنتے جائیے گا اور کوشش کیا کریں کہ جب صبح آپ تشریف لایا کریں تو خاص طور پر نوجوان اپنی ڈائریز لے کر آیا کریں, لکھا کریں چیزوں کو. یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. آپ کی زندگی کا کیا بن جائے گا؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا, آپ نے فرمایا قید العلم بالقلم, فرمایا علم کو قلم کے ذریعے قید کر لیا کرو. ہائے ہائے, علم کو قلم کے ذریعے قید کر لیا کرو, پھر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. یہ جو سحری کھانے کے بعد پھر نیند آتی ہے نا, غنودگی آتی ہے, ہر کسی پر طاری ہوتی ہے. نہیں آتی اگر تو مجھے نہیں آتی اور مرتضیٰ انجم صاحب کو نہیں آتی, باقی سب کو آتی ہے. چلیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کو ہمیشہ لکھا کریں, کیونکہ انسان بھلکڑ ہے, بھول جاتا ہے. ایک بات کے بعد اگلی بات سنی تو پچھلی بھول گئی. یہ بڑے لوگ تھے حضرت امام احمد بن حنبل جیسے, جن کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں زبان. اب وہ لوگ نہیں رہے, اب وہ لوگ نہیں رہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 7 یا 9 قسم کے معاشرے موجود تھے حضور کے تشریف لانے سے پہلے. سب سے پہلے یونانی معاشرہ موجود تھا, تورانی معاشرہ موجود تھا, پھر ہتی معاشرہ موجود تھا, پھر اس کے بعد رومی معاشرہ موجود تھا, پھر ہندی معاشرہ موجود تھا, پھر رومی معاشرہ موجود تھا, پھر حبشی معاشرہ موجود تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ سارے کے سارے معاشرے موجود تھے. ان کی اپنی سیولائزیشن تھی, سیولائزیشنز تھی, ان کی اپنی تہذیبیں تھی, ان کے اپنے کلچر تھے, ان کے اپنے آداب تھے. لیکن ان معاشروں کے اندر کچھ خرابیاں موجود تھیں. ترقی کے باوجود, بہتر ہونے کے باوجود, نظام حکومت کے ہونے کے باوجود ان کے اندر کیا تھی؟ خرابیاں تھیں. وہ خرابیاں جو ہے وہ 1 2 3 4 میں گنوا دیتا ہوں اور پھر ہم آ جاتے ہیں مصطفوی معاشرے پر, تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا تو ہو کہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے, پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہونا چاہیے. پہلی چیز جو ان معاشروں میں موجود تھی اور بڑی لعنت کے طور پر موجود تھی, میری چونکہ بیٹیاں موجود ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے معاشروں میں عورت کی عزت نہیں تھی. میں پہلی برائی بیان کر رہا ہوں. سب کچھ تھا, مال بھی تھا, دولت بھی تھی, حکومت بھی تھی, معاشرت بھی تھی, رہن سہن بھی تھا, بلڈنگز بھی تھیں, عمارتیں بھی تھیں, سب کچھ تھا. اگر نہیں تھا تو عورت کی عزت نہیں تھی, عورت کے لیے مقام نہیں تھا, عورت کا مرتبہ نہیں تھا. بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. آج تو بات کی جاتی ہے نا, تب باقاعدہ سمجھا جاتا تھا اور پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, زندہ دفن کیا جاتا تھا. یہ میں نے ایک خرابی بیان کی. دوسری خرابی بڑی توجہ سے سنیے گا, قتل و غارت گری عام تھی, دہشت گردی عام تھی, قتل کیے جاتے تھے, بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, اور وہ جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے, نسل در نسل چلتے تھے. وہ جھگڑے, وہ لڑائیاں قتل پر منتج ہوتی تھیں, گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں, نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں. باپ بھی قتل, بیٹا بھی قتل, آگے اولادیں بھی قتل, نسل در نسل لڑائیاں, جھگڑے, نسلی تفاخر,
गुरूर, तकब्बुर, मैं सबसे बड़ा, मेरी इमारत सबसे बड़ी, यही तो बुनियाद होती थी। फिर शराब नोशी, फिर जुआ उनके अंदर आम था। अगली जो खराबी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि मुआशी ना हमवारियां अपनी जगह, उनके यहां सूद उनकी घुट्टी में मौजूद था। सूद उनकी घुट्टी में मौजूद था। मैं एक मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो से देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा और इसको अपने हालात पर मुंतज करते जाइएगा, ब्रैकेट करते जाइएगा अपने हालात को। सूद उनकी घुट्टी में था, अरे शराब नोशी उनकी घुट्टी में थी, जिना उनकी घुट्टी में था, बदकारी उनकी घुट्टी में थी। बल्कि मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि बाप जब मर जाता तो मां से निकाह करने के लिए बेटों के दरमियान लड़ाई होती, मां से निकाह करने के लिए। आज आप चूंकि इस इलाके में रहते हैं, शहरों से थोड़े दूर है, तो आपका दिल दहल गया होगा। मैं आपको अजीब बात बताता हूं, आज के दौर में जो ड्रामे तैयार हो रहे हैं, जो फिल्में तैयार हो रही हैं, उन ड्रामों में और फिल्मों में मां और बेटे का ताल्लुक बयान किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये जमाना जाहिलियत की बात बता रहा हूं। बेटों के दरमियान लड़ाई होती थी कि ये मां जिसको हमारा बाप छोड़ के गया है ये मेरे निकाह में आएगी, दूसरा बेटा कहता मेरे निकाह में आएगी, आपस में लड़ाई होती। अच्छा, ये बातें हमारे यहां स्टेजों से बयान इसलिए नहीं होती, कहते हैं जी शर्म की बात है। मैं कहता हूं नहीं, आज हमें अपनी नस्लों को ये बात बतानी है, ये बात समझानी है, क्योंकि गैर शऊरी तौर पर उनके जहनों में भी ये बात डाली जा रही है। मैं अब आपके सामने वो अल्फाज और जुमले नहीं बोल सकता, लेकिन बताना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले अरब के मुआशरे का भी यही हाल था। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, माओ के साथ निकाह किए जाते थे, सूद खाया जाता था, गरीब गरीब से तर होता था, अमीर अमीर से तर होता था। लिबास नाम की चीज नहीं होती थी, लिबास फकत तफाखुर के लिए पहना जाता था, तफाखुर के लिए। नंगे हो जाना ये उनके लिए आम बात थी। फुहाशी, उरियानी उनके लिए बोलिए आम बात थी। उरिया लिबास पहनना ये उनके लिए आम बात थी। यहां तक के काबा का तवाफ भी वो नंगे होकर करते थे। सुन रखा है आपने? काबा का तवाफ भी वो नंगे होकर करते थे, उरिया होकर करते थे। अरे खुदा की इज्जत की कसम उठा के बता रहा हूं, वो मुआशरे नहीं थे, वो चलती फिरती लाशें थीं, वो चलते फिरते इंसान नहीं थे, वो चलते फिरते जानवर थे। ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, इंसान नहीं थे, जानवर थे, एनिमल्स थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत पर करम किया। हाय हाय, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत पर करम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसानियत का दुख खत्म करना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मखलूक पर रहम फरमाया, इस मखलूक पर करम फरमाया। 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे, हर कोई अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक इंसान को इंसान बनाने पर लगा रहा। मेरा जुमला सुनिएगा, इंसान को इंसान बनाने पर लगा रहा। शिर्क आम था, शिर्क को काटते रहे। फुहाशी आम थी, फुहाशी को खत्म करते रहे। सूद आम था, सूद को खत्म करते रहे। कत्लो गारत गरी आम थी, कत्लो गारत गरी खत्म करते रहे। यहां तक के फहरान की चोटियों से
نور مصطفیٰ چمکا. جس طرح سورج نکل رہا ہے اس وقت، سورج نکل رہا ہے، سورج کی کرنیں روشن ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح آمینہ کا لال سراج منیرا بن کے آیا، چمکتا ہوا سورج بن کے آیا، روشن چراغ بن کے آیا. ارے وہ روشن سورج جس نے سارے اندھیروں کا خاتمہ کر دیا، ارے جس نے ہر طرف روشنی اور نور پھیلا دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی، پاک ہے وہ ذات، ارسل رسولہ، سورہ صافات، یہ میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے. وہ اللہ کی ذات جس نے اپنا رسول بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ مسئلے سنانے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، باہم دست و گریباں ہونے کے لیے؟ بس جیسے ہیں ویسے ہی رہنے کے لیے؟ ہائے نہیں، کوئی بات نہیں جی، ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہو رہا، اوروں کے گھروں میں ہو رہا ہے، ایسے نہیں. فرمایا سنیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا، دل کی تختی پر لکھیے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مصطفیٰ آئے ہی اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کا دین باقی ادیان پر چھا جائے، ساری رسموں کا خاتمہ ہو جائے، جھوٹی رسموں کا خاتمہ ہو جائے، جھوٹے رواجوں کا خاتمہ ہو جائے، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو جائے. ارے لوگوں کے دلوں میں جو منافقت ہے اس منافقت کا خاتمہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے اس نفرت کا خاتمہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں جو نفاق ہے اس نفاق کا خاتمہ ہو جائے، جو کفر ہے اس کفر کا خاتمہ ہو جائے، عورت کی تذلیل ختم ہو جائے، عورت کو مقام اور مرتبہ مل جائے، عورت کو عزت مل جائے، معاشرے میں نور پھیل جائے. مجھے بتائیے گا اگر اللہ پاک چاہتا تو یہ کام حضور کے بغیر بھی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ بولیے بھائی. آپ صبح اٹھتے تو آپ کے تکیے کے نیچے قرآن مجید پڑا ہوتا، اس کے اختیار میں ہے، قرآن مجید کی آیات پڑی ہوتی، آپ اٹھاتے اور کہتے ہاں آج کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے، آج یوں کرنا ہے. اور وہ چاہتا تو ایک کتاب کی بجائے ہر بندے کی طبیعت کے مطابق ہر کسی کو ہر روز نئی آیت ملتی. ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن قربان جائیں اس نے یہ کتاب بھی بھیجی اور کتاب کے ساتھ مصطفیٰ کو بھی بھیجا، کتاب کے ساتھ مصطفیٰ کو بھی بھیجا، کتاب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا اور کہا لوگوں یہاں سے پڑھتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کو تکتے جاؤ، یہاں سے پڑھتے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو تکتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ. مرد مصطفیٰ کو دیکھتے جائیں کیونکہ بات دیکھنے کی ہوئی تھی، بات دیکھنے کی ہوئی تھی. مرد میرے مصطفیٰ کو دیکھتے جائیں اور مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہم نے فاطمہ کو بنایا ہے اور میرے مصطفیٰ کی امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو تکتی جائیں، تکتی جائیں اپنے لیے نمونہ. تو بتائیے مجھے پھر اس کو مصطفی معاشرہ کہیں گے یا الہی معاشرہ کہیں گے؟ ہائے ہائے، یا قرآنی معاشرہ کہیں گے؟ ہاں نام لے سکتے ہیں، اسلامی معاشرہ، قرآنی معاشرہ، دینی معاشرہ، یہ سارے لفظ جائز ہیں. لیکن میں خدا کی منشا بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کا ارادہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں یہ قرآن بھی خالی نہیں آیا، یہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے، وہ بھی نور یہ بھی نور. لیکن فرق یہ ہے
وہ خاموش قرآن، یہ بولتا قرآن، وہ قرآن کالی سطروں والا، یہ قرآن کالی زلفوں والا۔ اس قرآن کے حرف کالے ہیں، لفظ کالے ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔ وہ خاموش قرآن، یہ بولتا قرآن۔ تو بتائیے کون سا معاشرہ؟ بھائی بلند آواز سے بولیں، کون سا معاشرہ؟ مصطفی معاشرہ۔ کون سا بولیے؟ مصطفی معاشرہ۔ آئیے اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ جب وہ فاران کی چوٹیوں سے نور مصطفیٰ چمک اٹھا تو حضور نے کیا کیا؟ اب بڑی اہم بات، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اپنے دھیان میں رکھیں۔ سب سے پہلا کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کائنات میں جو سب سے پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی، حضور کی امت کو عطا فرمائی، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، لوگوں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کی تکریم کیا کرو۔ میں مصطفی معاشرے کی ابتدا بتا رہا ہوں، چونکہ مصطفی معاشرے کی ابتدا خاندان سے ہے۔ کس سے ہے بولیے؟ خاندان سے، ایک گھر سے، اور اس گھر کی اکائی ماں اور باپ ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ والدین کو درمیان سے نکال دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 7 جگہوں پر، کتنی جگہوں پر؟ یوں تو بے بہا جگہوں پر بیان فرمایا ہے والدین کا، لیکن میں اپنی بیٹیوں کو بتا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں، 7 جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات اور یہ جملہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں راسخ کر لیں۔ اپنی توحید کے بعد، پھر بولیے، اپنی توحید کے، یہ سارے جملہ میرے ساتھ مل کر بولیں، اپنی توحید کے بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ والدین کا ذکر کیا ہے۔ اور کیسے ذکر کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پھر بولیے، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، نیکی نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، نیکی نہیں، چونکہ نیکی وہ ہوتی ہے جو نیکی کے بدلے میں کی جائے۔ نیکی وہ ہوتی ہے، نیکی میں اور احسان میں فرق بتا رہا ہوں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو کہ نیکی کے، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، میں نے بھی آپ کے ساتھ بدلے میں نیکی کر دی۔ آپ نے مجھ سے برائی کی، میں نے پھر آپ کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ برائی چلے میں نہیں کہتا، نیکی نہیں کی، تو نیکی کے بدلے میں ہے۔ آئیے اب بتاتا ہوں کہ احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہے، احسان اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی نہ کرے، برا کرے، آپ اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کریں۔ آپ اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کریں۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی سفید ریش آ جاتی ہے، بزرگ ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی باپ کے دل میں بیٹے کے لیے تھوڑی سی بات ناگوار آ جائے، باپ کی زبان پر الفاظ اچھے نہ آئیں، بوڑھا ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے باپ کی طبیعتوں میں چڑچڑاپن آ جائے، ہو سکتا ہے باپ کی کوئی بات بیٹے کو پسند نہ آئے، اور وہ جس طرح باپ بات کر رہا ہو بیٹا بھی اسی انداز میں بات کر لے۔ فرمایا نہیں لوگوں، ساری دنیا کے ساتھ نیکی کیا کرو، لیکن جب باپ کی باری آئے، جب ماں کی باری آئے، تو ان کے ساتھ صرف نیکی نہیں، نیکی کے بدلے میں تو نیکی ہوتی ہے، ان کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ پھر بولیے، آج سے اپنا رویہ بدل لیں، والدین کے ساتھ رویہ بدل لیں، اپنا بیہیویئر بدل لیں۔
والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک رک کر بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سنیے، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ روزی پوری نہیں ہوتی، رزق پورا نہیں ہوتا۔ جی میں تین جابز کرتا ہوں پھر بھی روزی پوری نہیں ہوتی، بڑے پیسے کماتا ہوں پھر بھی رزق پورا۔ شاید آپ لوگوں کا دھیان اس طرف نہ گیا ہو۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزی پوری کیوں نہیں ہوتی، یہ دھیان اس طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دل کی تختی پر یہ حدیث مبارکہ لکھنے والی ہے، دل کی تختی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ترک دعاء لوالدیہ، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ خدمت کی بات نہیں کر رہا، پھر بولیے خدمت کی بات، پھر بولیے خدمت کی بات نہیں کر رہا، دعا کی بات کر رہا ہوں۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ رِزْقَهُ، اللہ پاک اس بندے کا رزق منقطع کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اس بندے کا رزق توڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ مرنے کے بعد دعا کرنی ہے، بس ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم بھی ہوں گے، پھر درود بھی ہوں گے، پھر دعائیں بھی ہوں گی، ساتہ بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا، کل بھی ہوں گے، 40واں بھی، سال کے بعد بیٹا ماں بیٹی سب کچھ، ہر کوئی وہ ہاتھ میں کھانا پکڑ کے یہ ختم دلوانا ہے۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، تم نے سمجھنے میں بڑی دیر کر دی، تم نے سمجھنے میں بڑی دیر کر دی، اب تو پانی پلوں سے بھی گزر چکا ہے۔ ہاں فائدہ ضرور ہے، فائدہ ضرور ہے، لیکن اصل فائدہ تب ہوتا جب تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے، اور یہی جو لوگوں کو کھلا رہے ہو، کاش تم نے اپنے والدین کو کھلایا ہوتا، اپنے والدین کو پلایا ہوتا، دعا کے لیے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے۔ شب برات آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، رمضان المبارک آتا ہے، یہ موبائل پر میسیجز آتے ہیں، سال بھر میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، میں نے آپ کا دل دکھایا ہو معاف کر دینا۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، لوگوں سے معافی مانگتے ہو، کبھی گھر میں موجود اپنی بوڑھی ماں سے بھی معافی مانگ کے دیکھو، گھر میں موجود اپنے بوڑھے باپ سے بھی معافی مانگ کے دیکھو، خدا کی عزت کی قسم تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفی معاشرے کی جو بنیاد رکھی، اس کی سب سے پہلی جو اینٹ چنی، اینٹ لگائی، سیمنٹ لگایا، وہ یہ لگایا کہ لوگوں، کوئی شخص اگر کعبے میں موجود ہو، کعبے کے اندر موجود ہو، کعبے کے درمیان موجود ہو، حتیم کے پاس موجود ہو، ماتھا رگڑتا رہے، غسل کرتا رہے، وضو مل دھوتا رہے، خدا کی عزت کی قسم اگر اس کا بوڑھا باپ راضی نہیں ہے، بوڑھی ماں راضی نہیں ہے، اس کا طواف بھی قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس کے حج اور عمرے بھی قبول نہیں ہیں۔ تو پہلی اینٹ اور پہلی اکائی وہ کیا ہے بولیے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ ذرا جملہ یاد کر کے جائیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ، وہ ہے عورت کی عزت۔ ہائے ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود تھے، ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی، کیا نام تھا بولیے؟ حضرت دحیہ کلبی، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، خواتین ان کو ستونوں میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، اتنے حسین تھے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت جبریل امین نے بھی جب انسانی شکل میں آنا ہوتا تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، وہ صحابی
جب آقا علیہ السلام نے ان کو پہلی بار دیکھا تو حضور نے خواہش کی، دل ہی دل میں خیال آیا، مولا اتنا حسین، اس کو میرا کلمہ بھی نصیب فرما دے۔ بس یہ دل میں خیال آیا۔ صبح کے وقت حضرت داہیہ کلبی ایمان کے لیے حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ آئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی میری دعا اور میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، مجھے معافی نہیں ملے گی۔ حضور نے پوچھا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ تھا اور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ کتنی بیٹیوں کو؟ 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی، چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ وہ رحمت للعالمین، یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جب کوئی مولا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایمان لے آتا ہے، جب کوئی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک کا یہ اعلان ہے، اللہ پاک اس کے 1 2 3 4 5 گناہ نہیں، سارے کے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیں یہ تو معاف ہو جائیں گے، میرا ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہے، میرا ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اس سے بھی بڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں کہیں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، جب 3-4 سال کے بعد واپس آیا تو دیکھا دروازے پر دستک دی، ایک ننھی منی بچی دروازے پر آ کر اس نے دروازہ کھولا، میرے چہرے پر غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ میں نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا مالک تو میں ہوں۔ اس نے کہا پھر میرے قدموں سے لپٹ گئی، بابا بابا کہہ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا ابا جان آپ نیچے بیٹھ جائیں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ میرے چہرے کو صاف کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون؟ اس نے کہا تیری بیٹی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پل کر اتنی بڑی ہو جائے، تیار کرو اس کو۔ میری بیوی ٹالتی رہی ٹالتی رہی۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو لالچ دیا کہ تمہیں بازار لے جاتا ہوں۔ بیٹی تیار ہو گئی، سج گئی، سنور گئی۔ یا رسول اللہ وہ ننھی کلی، وہ چھوٹی سی پری، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے کہ میرے بابا آج مجھے سیر کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو تیار کر لیا، رستے میں پہنچا، ایک جنگل آیا، میں نے کدال سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ پوچھتی ہے بابا جان پہلے سیر نہ کر آئیں، پہلے گھوم پھر نہ آئیں، یہ محنت طلب کام ہے بعد میں کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا ضروری کام ہے۔ وہ میرے ساتھ لگ گئی، زمین کو مٹی ہٹاتی رہی، میرے چہرے پر مٹی پڑتی، اس مٹی کو صاف کرتی، مجھے پسینہ آتا، اپنی قمیض سے پسینہ صاف کرتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داہیہ کلبی بھی چیخیں مار کر رو رہے ہیں، آقا علیہ السلام بھی زارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں ذرا رحم نہ آیا۔ جب گڑا گہرا ہو گیا میں نے بیٹی کو دھکا دیا، پہلے گھٹنوں تک مٹی ڈالی، پھر سینے تک ڈالی، پھر میں نے اس کے کندھوں پر ڈالی۔ جب اس کی سانس بند ہونے لگی اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا ابا جان آج کے بعد باہر جانے کے لیے بھی اصرار نہیں کروں گی، کھلونوں کے لیے بھی اصرار نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو ابا جان، آپ کے گھر میں باندی بن کر نوکرانی بن کر رہوں گی، خدمت کروں گی۔ یا رسول اللہ میں نے پانی مٹی اور ڈال دی، مٹی اور ڈال دی، اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ یا رسول اللہ اب مجھے وہ اس کی چیخیں سونے نہیں دیتی، رات کو سوتا ہوں تو اس کی چیخوں کی آواز کانوں میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ
مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا، یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا۔ آقا علیہ السلام جو کہ رحمت للعالمین ہے، جو کہ بخشش کے پروانے سناتے ہیں، جو کہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابن مسعود فی الجنہ، ابن عباس فی الجنہ، کعب فی الجنہ، ابو ذر غفاری فی الجنہ، جو جنت کی بشارتیں دینے والے ہیں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے حضور نے 100 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ کتنے صحابہ کو؟ 100 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ میرے آقا علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ فوراً جبریل امین آئے، فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کا چہرہ تکنے کے بعد، آپ کے سامنے اعتراف کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ بھی کیا کر دیا ہے؟ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے یا نہیں کہا؟ لوگ بیٹوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بتائیے بھائی، بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آقا علیہ السلام سیدہ کائنات آتی، حضور کھڑے ہو جاتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سیدہ کائنات آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، کس نے آج تک بیٹی کی یہ عزت کی ہے، یہ تکریم کی ہے؟ ارے خدا کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ نے جو حضرت خدیجہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، وہ بھی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثل ہے۔ جو سیدہ عائشہ ام المومنین کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ ہم تو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، باہر دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں، خوش گپیاں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمارے ماتھے پر 12 بج جاتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ ہمارا رویہ دشمنوں جیسا ہے، سوکنوں جیسا ہے۔ حالانکہ سوکن کا لفظ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں مردوں کے ہاں بھی یہی صفت پائی جاتی ہے۔ عورت کو دیکھتے ہی، بیوی کو دیکھتے ہی، اولاد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، غصے سے بولتا ہے، تیوریاں چڑھاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، یہ معاشرہ مصطفی معاشرہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اپنے رویوں کو تبدیل کرو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں تو معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ تربیت اگر منہاج القرآن نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ منہاج القرآن نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ شیخ الاسلام کے بیٹے نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ کم ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا ہے کوئی بات نہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی صبر کریں، میری مائیں بھی صبر کریں۔ مرد حرام خوری تب کرتا ہے جب بیوی اکساتی ہے کہ فلاں کے گھر میں تو یہ ہے، میرے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ حرام خوری کی سب سے بڑی وجہ عورت ہے۔ عورت اپنے مرد کو سانس نہیں لینے دیتی، سانس نہیں لینے دیتی، رزق حلال نہیں کمانے دیتی۔ بس اگر وہ صبر کر جائے، اگر وہ صبر کر جائے، اگر رشتوں کے اندر طہارت آ جائے، رشتوں کے اندر پاکیزگی آ جائے، رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے صبر آ جائے، ایک دوسروں کے لیے ادب آ جائے، ایک دوسروں کے لیے احترام آ جائے، گھر بھی جنت بن جائے گا، معاشرہ بھی مصطفی بن جائے گا۔ دوسری چیز، بلکہ تیسری چیز، پہلی چیز تھی والدین کی تکریم، دوسری چیز ہے، بولیے، عورت کی تکریم، تیسری چیز ہے رشتوں کا احترام۔ کس کا بولیے؟ میں بڑی بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی بنیادی باتیں۔ رشتوں کا احترام، قریبی رشتہ داروں کا احترام۔ یہ میرا چچا ہے، یہ میری چچی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میرا پھپھا ہے، یہ میرے کزن ہیں، یہ میری تائی اماں ہے، یہ میرے تایا ابو ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔
खुदा की इज्जत की कसम, हम बात बात पर रिश्ते तोड़ते हैं, बात बात पर। वो हमारी शादी पर नहीं आया, लिहाजा हम अब कयामत तक उसकी शादी पर नहीं जाएंगे। वो हमारी फौतगी पर नहीं आया, कयामत तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसको रिश्ता नहीं देंगे, उससे रिश्ता नहीं लेंगे। फलां के घर तो अब जाना ही नहीं है, फलां को तो अब बुलाना ही नहीं है। खुदारा आज जब इस मस्जिद से निकलो, ये नीयत करके जाओ, जितने रिश्तेदार नाराज हैं उनको मनाएंगे। करें मुझसे वादा, करें, हाथ ऊपर करें वादा। जिसके रिश्तेदार नाराज हैं, वरना मस्जिद में आने का कोई फायदा नहीं, इस दरसे कुरान में बैठने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिश्तों का एहतराम देखिए किस कदर फरमाया है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले फरमाया वो लोग जो अपना माल देते हैं, किन को देते हैं? रिश्तेदारों को। किन को देते हैं बोलिए? रिश्तेदारों को। माल रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं। सबसे पहले हक किसका है बोलिए? आपकी ज़कात का हक भी सबसे पहले रिश्तेदारों का है। और यहां यह भी बात सुन लें, औरों को ज़कात, सदकात, खैरात देने का 1 गुना सवाब है और रिश्तेदारों को देने का 10 गुना सवाब है। आपका माल भी चला जाएगा और आप सिला रहमी भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे बोलिए? उसके बाद फरमाया वल यतामा वल मसाकीन वस्साइलीन व फिर रिकाब। ये बाद की बातें हैं। यतीमों को दिया, साइलों को दिया, मिस्कीनों को दिया, मुसाफिरों को दिया, सबको दिया। लेकिन सबसे पहले किसे दिया बोलिए भाई? सबसे पहले किसको दिया? रिश्तेदारों को दिया। तो रिश्तों को जोड़ा जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिल मन कताक, सिल मन कतालक। ये नहीं फरमाया सिल मन वसालक, ये नहीं फरमाया जो तुम्हें जोड़े उसके साथ जुड़ो, ये नहीं फरमाया। फरमाया जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़ो, उसके साथ रिश्तेदारी निभाओ। तो रिश्तों का एहतराम अपनी जिंदगियों में शामिल करें। फिर उसके बाद अगली बात, उरियानी का खात्मा, फुहाशी का खात्मा, बेगैरती का खात्मा, जिना का खात्मा, हराम खोरी का खात्मा, हराम कारी का खात्मा। ये अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए। आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बीवियां हैं, माएं हैं। इब्तिदा अपने घर से करें। आज बिनते हव्वा को नंगा कर दिया गया, दुपट्टे उतर गए, दुपट्टे उतर गए, लिबास पहनकर भी नंगी हो गई हमारी बेटियां, लिबास पहनकर भी उरियां हो गई। कॉलेजों का माहौल देखा नहीं जाता, यूनिवर्सिटीज का माहौल देखा नहीं जाता। अल्लाह की तरफ से अजाब ना उतरे तो फिर क्या उतरे, जलजले ना आए तो कैसे फिर क्या हो। इंसान का दिल नहीं कांपता। सुन ले, जब इंसान का दिल नहीं कांपता तो फिर जमीन कांपती है। जब इंसान का दिल नहीं कांपता फिर जमीन कांपती है। अपनी बेटियों के सर पर वो जाती तो घर से ही है ना, ऐसा लिबास पहनकर, ऐसा लिबास पहनकर जाती कहां से है? घर से है। एहतिमाम करें जी। वो आज की औलाद कहां मानती है। आपने काश बचपन में उनको समझाया होता, काश बचपन में तरबियत की होती। जब बचपन में छोटी बच्ची थी तब उसको स्कार्फ लेना सिखाया होता, तब उसको ओढ़नी सिखाई होती, तब उसको अच्छा उम्दा पाकीज़ा लिबास सिखाया होता, तब उसको हया सिखाया होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं तो कुरान मजीद के अलावा बात ही नहीं कर रहा, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू अबसारहुम मिन अबसारिहिम व यहफिजू फुरूजहुम। कुरान मजीद बयान कर रहा हूं, सूरह नूर। 2 सूरतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। कितनी सूरतों को? रमजानुल मुबारक है, 2 सूरतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। एक सूरह नूर, क्या बोलिए?
پھر بولیے کون سی سورہ مبارکہ؟ سورہ نور. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اپنی زندگی کا, اپنے بچوں کو پڑھائیں, ترجمے کے ساتھ پڑھائیں, ترجمے کے ساتھ. اس کے اندر اللہ رب العزت نے لنگوٹ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. کس کا بولیے؟ لنگوٹ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اور ایک سورہ یوسف, اس کے اندر اللہ پاک نے معاشرت کے آداب سکھائے ہیں, حکومت کے آداب سکھائے ہیں, لوگوں نے ملنا جلنا کیسا ہے اس کے آداب سکھائے. یہ دو صورتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, سورہ یوسف اور سورہ نور. فرمایا پیارے محبوب اپنے مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں. اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں؟ جب پردے کی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلا درس اور پہلا حکم کسے دیتے ہیں؟ عورتوں کو. بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں, بڑے بڑے خطاب کرتے ہیں, لیکن میرا سوال ہے اللہ رب العزت نے پہلا حکم عورتوں کو نہیں دیا, پہلا حکم کس کو دیا ہے؟ مردوں کو دیا. قل للمؤمنین, اے پیارے محبوب مردوں سے کہیں, مردوں سے کہیں, مومنوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے کوئی بیٹی آ رہی ہے, کوئی بہن آ رہی ہے, وہاں سے دیکھنا شروع کریں گے, وہاں سے دیکھتے 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 پورا جائزہ لیں گے, لیتے 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 پھر اس کو گھر چھوڑ کے آئیں گے. ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ ایمانداری سے بتائیں, ایسے ہے کہ نہیں؟ میری اور آپ کی اولادیں ہی ہیں جو ایسے کرتی ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے. اولادوں کو سکھائیں. صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی رستوں میں نہ بیٹھے, خبردار تم میں سے کوئی بازاروں میں نہ جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے تو ضروری ہے, ہم نے جانا ہوتا ہے. فرمایا پھر رستوں کا حق ادا کرو. ہائے ہائے, رستوں کا کیا کرو؟ حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رستوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا اگر رستوں میں کھڑے ہونا ضروری ہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. آنے جانے والیاں تم سے پریشان نہ ہو. لوگ کتوں کو دیکھ کر رستہ بدلتے ہیں, انسانوں کو دیکھ کر نہ بدلے. اگر آپ میں اور کتے میں فرق نہیں ہے, میں سخت جملہ بول رہا ہوں, سخت جملہ, اگر آپ میں اور ہم میں اور کتوں میں فرق نہیں ہے, کتے بھی بھونکتے ہیں گزرنے والوں پر, اور اگر ہمارے اندر بھی یہی صفت آ جائے, ہماری بہن کی عزت محفوظ نہ ہو, ہماری بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو, تو ایسا معاشرہ مصطفی معاشرہ نہیں کہلا سکتا, نہیں کہلا سکتا. بڑی باتیں ہیں میرے کرنے کے لیے, لیکن وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اگلی بات سنیے گا, شرم اور حیا کا دامن تھام لیں. اگلا کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ سود کا خاتمہ کر دیا. کس کا بولیے؟ پھر بولیے کیا خاتمہ کر دیا؟ سود کا خاتمہ کر دیا. سود اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, سب سے بڑی بیماری ہے, سب سے بڑی مرض ہے جس نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے, ہمارے معاشرے کو اندر سے کھا گیا ہے. یہ معاشی ناہمواریاں اپنی جگہ. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سود ہے کیا؟ سن لیں, مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ سود کا خاتمہ کر دیا جائے, یوجری کا خاتمہ کر دیا جائے, انٹرسٹ کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ سود کیا ہے میں عام لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی شخص آپ سے ادھار مانگے, کیا مانگے بولیے؟ کہے جی مجھے 1 لاکھ روپیہ ادھار دیں. آپ اسے کہیں کہ میں 1 لاکھ تو دے رہا ہوں, جب تم مجھے واپس کرو گے تو 1,10,000 واپس کرو گے. جب واپس کرو گے تو کیا کرو گے؟ پھر بولیے 1,10,000. تو یہ 10,000 کیا ہے؟ سود ہے. 50,000 آ جائے, 1 لاکھ آ جائے, ارے سود پر قرض نہ دیا کرو, نہ لیا کرو, بلکہ قرض حسنہ. یہ لفظ بولے میرے ساتھ, کون سا لفظ؟ پھر بولیے کون سا لفظ؟ کسی مسلمان شخص کی ضرورت میں اس کے کام آنا. اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں فرمایا ہے مصطفی معاشرے کا قیام تبھی عمل میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کام آئے,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन फर्रज कुर्बतन, जिसने किसी शख्स की किसी एक मुश्किल को हल किया। अल्लाह पाक तो चाहता है कि सब लोग मुश्किल कुशा बन जाएं। तुम तो अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते, तुम तो अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते। आइए एक हदीस मुबारका पढ़कर देखें, मुस्तफा का फरमान पढ़कर देखें। मेरे आका ने फरमाया, मन फर्रजा कुर्बतन, जो किसी एक शख्स की एक मुश्किल कुशाई करता है, कल कयामत के दिन अल्लाह पाक उस शख्स की 100 मुश्किल कुशाई करेगा, 100 मुश्किलों को दूर करेगा। किसी को जरूरत में देखकर, किसी को परेशानी में देखकर, किसी को रंज और दुख में देखकर, किसी को तकलीफ में देखकर आपका मुनाफे वाला शैतान खड़ा ना हो जाए, मुनाफे वाला शैतान जाग ना जाए कि ये पैसे इसको दे तो रहा हूं, क्यों ना इससे मुनाफा भी लिया जाए। नहीं, खबरदार, सूद का खात्मा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, लोगों, जो लोग सूद खाते हैं, ला यकूमूना, कल वो कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो पाएंगे, अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो पाएंगे। हां, खड़े होंगे तो कैसे होंगे? कमा यतखब्बतहु शैतान, जिस तरह किसी को शैतान ने मस कर दिया हो, मखबूतुल हवास बना दिया हो, नींद पागल बना दिया हो, कल कयामत के दिन भी सूद खाने वालों का ये हाल होगा। अगली बात और आखिरी बात जिस पर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा वो ये है, सुनिए, अदल का दामन थाम लें, व अकीमुल वजना, और वजन को पूरा कर लें, माप तोल को पूरा कर लें। अकीमुल किस्त, अल्लाह ततगौ फिल मीजान, मीजान में कमी न किया करें, अदल करें, इंसाफ करें। लोगों, आज मुल्क पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? वहां पर भी लिखा है अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि सबसे बड़ा इंसाफ ये है, सबसे बड़ा अदल ये है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचा दी जाए। ये सिर्फ माथे पर लिखा है, अदालत से न किसी को इंसाफ मिला है, न मिल जाएगा और न मिलेगा, न मिल सकेगा। लोगों के मुकदमात 23-23 साल, ये अंजुम साहब से पूछें, मुकदमात, मसाजिद के कागजात 23-23 साल, मदारस की जगहें 23-23, 40-40 साल। अरे क्या बताऊं आपको, नस्लें इंसाफ भी नहीं ले पाती, नस्लें इंसाफ भी नहीं ले पाती। आज जरूरी है कि खुदा की इज्जत की कसम, हमें क्या लिखा है जी? सूद क्या बताएं जी, क्या लिखा है जी? क्या है ये? पढ़ दें। आज नस्लें भी इंसाफ नहीं ले पाती, ओके, नस्लें भी इंसाफ नहीं ले पाती, नस्लों को भी पता नहीं चलता कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए बताना चाहता हूं, अब मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू और आखिरी कलेमात की तरफ आना चाहता हूं। बेटी का सवाल मैं एंड पर एड्रेस कर लूंगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। ये इंसाफ कैसे मिलेगा, ये फुहाशी खत्म कैसे होगी, बेटियों को इज्जत कैसे मिलेगी? अरे कोई और जरिया नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम मुस्तफवी मुआशरे का कयाम अमल में लाएं, उस शख्सियत का साथ दें जिसका नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। वो नारा जो मुस्तफवी इनकलाब का नारा था, वही नारा है, नाम उसका हमने मुस्तफवी मुआशरा रख दिया है, मुस्तफवी मुआशरा रख दिया है। मेरा सवाल है आपसे जितने लोग बैठे हैं, क्या बताइए, ईमानदारी से बताइए, जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, ये सूद का खात्मा करेंगे? भाई बोलिए सारे मिलकर, नहीं। ये फुहाशी और उरियानी का खात्मा करेंगे? जरा सारे मिलकर बोलें, करेंगे?
نہیں کریں گے. یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور تکریم یہ کریں گے؟ جو دھرنوں میں اپنی بیٹیوں کو نچاتے رہے وہ عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ فحاشی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، یہ والدین کی تکریم نہیں بڑھا سکتے، عزتیں نہیں کروا سکتے، سود کا خاتمہ نہیں کر سکتے، قتل و غارت گری نہیں روک سکتے. ہاں بتانا چاہتا ہوں، کون روکے گا؟ پھر کون کرے گا یہ سب کچھ؟ نہ یہ کریں گے، نہ جن کی آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں وہ کریں گے. کریں گے؟ میں ننگے الفاظ سے کہہ دیتا ہوں، پی ڈی ایم کرے گی؟ 9 جماعتیں تھیں حضرت صالح علیہ السلام کے، 9 راحتیں 9 جماعتیں تھیں، پوری پی ڈی ایم تھی وہاں پر بھی، لیکن کچھ نہیں کر پائے. یہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. ہاں ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، اللہ کا شیر ہے، جس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. پچھلے 40-42 سال سے دروس قرآن کے ذریعے، دروس حدیث کے ذریعے، دروس تصوف کے ذریعے ارے اپنے لوگوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو منہاج القرآن سے جوڑیے. اگر چاہتے ہو مصطفی معاشرہ بن جائے، اگر چاہتے ہو، خدا کی عزت کی قسم شیخ الاسلام ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے فحاشی کے خلاف بھی احتجاج کیا، جنہوں نے سودی نظام کا متبادل بھی پیش کیا، سودی نظام کا متبادل بھی پیش کیا. کہا سارے بینکار آ جاؤ، ساری حکومتوں کے اہلکار آ جاؤ، بڑے بڑے معیشت دان آ جاؤ. اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، بڑی عجیب بات، حضور شیخ الاسلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے حسن محی الدین اور ایک بیٹے کا نام ہے ڈاکٹر حسین محی الدین. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، حضور شیخ الاسلام کے چھوٹے شہزادے ڈاکٹر حسین کی پی ایچ ڈی ہی پاکستان اور پوری دنیا اور امت مسلمہ کے معاشی نظام پر ہے، معاشی نظام پر ہے. شیخ الاسلام نے اپنے بیٹوں کو جاہل نہیں بنایا، اپنی اولادوں کو. میں تو کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ہماری حفاظت شیخ الاسلام نے کی ہے اور ہماری نسلوں کی حفاظت شیخ الاسلام کی اولاد نے کی ہے اور کرتی رہے گی. اپنی اولادوں کو جوڑیں منہاج القرآن کے ساتھ، جوڑیں. یہی وہ وقت ہے، تبدیلی کا وقت ہے، چینج کا وقت ہے، تبدیل ہونے کا وقت ہے، مصطفی معاشرے کے قیام کا وقت ہے. جہاز کی سپیڈ سے وقت بہت قریب ہے. میں آخری جملے بول رہا ہوں، وقت بہت، بولیے، قریب ہے. جملہ میرے ساتھ بولیے، وقت بہت، منزل آنے والی ہے. کوئی کہے جی نظر نہیں آ رہی، تو جہاز کی سپیڈ کبھی نظر نہیں آتی. مصطفی انقلاب جہاز کی سپیڈ سے آ رہا ہے. آپ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاز چل رہا ہے؟ بتائیے. نہیں، تب چلتا ہے جب رن وے پر اترتا ہے، تب محسوس ہوتا ہے. اڑتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا. ہاں ٹرین کا احساس ضرور ہوتا ہے، کھڑ کھڑ اور بڑ بڑ کی آواز، چلنے کی آواز. تو سن لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں، مصطفی انقلاب جہاز کی سپیڈ سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اس قافلے میں شریک ہو جائیں. جی نظر نہیں آ رہا تو نظر نہیں آیا کرتا، نظر نہیں آیا کرتا. اللہ کا کرم نظر نہیں آیا کرتا، وہ جب ہو جاتا ہے تب نظر آتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پہلے فتح آتی ہے، پہلے کیا آتی ہے؟ فتح آتی ہے. پہلے وکٹری ملتی ہے، پہلے فتح نصیب ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے. لوگ بعد میں آتے ہیں. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں، خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں. اپنی زندگیوں کو اس مصطفی معاشرے کا حصہ بنائیں. ارے انقلاب کب آئے گا؟ انقلاب تب آئے گا جب یہ مصطفی معاشرہ قائم ہو جائے گا. اب میں آخری جملہ
کیا کیا کرنا ہے؟ والدین کی عزت کرنی ہے، بولیے ذرا میرے ساتھ، والدین کی، اولاد کی عزت کرنی ہے، بیٹیوں کی عزت کرنی ہے، بیویوں کی عزت کرنی ہے، سود کا خاتمہ کرنا ہے، قتل و غارت گری کی خط کو ختم کرنا ہے، رشتہ داروں کو ملانا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ آج جب آپ درس قرآن سے جائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا ماتھا چومیں، بوڑھے ماں باپ کے قدم چومیں، رشتہ داروں کو جو ملنے نہیں آتے ان کو جا کر سینے سے لگائیں۔ کوئی پوچھے کہ کیا ہو گیا ہے آج، اس کو صرف اتنا بتائیں، آج منہاج مدینہ مسجد میں گیا تھا، آج مصطفی معاشرے کے قیام پر خطاب سنا تھا، اس خطاب نے میری زندگی بدل دی ہے، اس خطاب نے میری، بولیے، زندگی بدل دی ہے۔ بس یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشیں آپ تک پیش کرنا مقصود تھا۔ بیٹی نے جو سوال کیا کہ انشورنس پالیسی لینا جائز ہے کہ نہیں، سن لیں، مفتی عبد القیوم خان ہزاروی صاحب، آپ کا فتویٰ ہے کہ انشورنس پالیسی جائز ہے۔ انشورنس پالیسی کیا ہے؟ بولیے، جائز ہے، جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کا، بولیے، کیا نہ ہو؟ بھئی آپ نے 1 لاکھ روپیہ ادھار دیا، تو میرا یہ سوال ہے کہ جس کو ادھار دیا وہ اس 1 لاکھ روپے کو کہیں انویسٹ کرے گا؟ نہیں، وہ بیچارہ تو اپنی ضرورت پوری کرے گا، اور 10,000 پھر اپنی جیب سے دے گا آپ کو اضافی۔ یہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ پیسے لیتی ہیں اور پھر ان کو آگے انویسٹ کرتی ہیں، انویسٹ کر کے وہاں سے جو ملتا ہے پروفٹ اس کو آپ سے شیئر کرتی ہیں۔ تو اگر یہ مزاربت اور مشارکت کی بنیاد پر ہیں تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، جائز ہے۔ اور کوئی سوال؟ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، عزتوں سے نوازے۔ بس اب مجھ سے وعدہ کریں، آخری وعدہ، 20 رمضان المبارک کو ایک بہت بڑا مصطفی معاشرے کے قیام کا عمل شروع ہو رہا ہے، اور جس کا نام ہے سالانہ شہر اعتکاف۔ سالانہ شہر، جہاں یہ بنیادی اکائی سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وہ آنسوؤں کی بستی، وہ آنسوؤں کی بستی جہاں ہر وقت یار کی باتیں ہیں یا یار کے یار کی باتیں ہیں، اس بستی کو اپنا مسکن بنائیں، حصہ بنیں، اس کا رجسٹریشن کروائیں۔ جتنے نام میں نے لیے ہیں، محترم انجم صاحب ہیں، محترم حبیب اللہ صاحب ہیں، حاجی مقبول صاحب ہیں، دیگر احباب ہیں، میری بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں۔ خواتین کے لیے الگ سے انتظام ہے اور مردوں کے لیے الگ سے انتظام ہے۔ آج کا خطاب پسند آیا کہ نہیں آیا؟ کل اس سے بھی اچھا خطاب ہوگا، کل کا خطاب اس سے بھی اچھا ہے۔ کون آئے گا جی؟ فیصل نذیر وڑائش صاحب، غالباً رمضان اور تقویٰ ان کا موضوع ہے۔ آپ لوگ وقت پر تشریف لائیں، بلکہ زیادہ تعداد میں آئیں، اپنے ساتھ 2 لوگ لے کر آئیں۔ یہ صرف انجم صاحب کا، حاجی حبیب اللہ صاحب کا اور حاجی مقبول صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ دعوت دے، آپ میں سے ہر کوئی مسلمان ہے اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دے۔ 2 لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ میں سب سے نکما تھا، سب سے نکما خطاب کیا ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں مجھ سے کئی گنا اچھے ہیں، وہ اچھا خطاب کریں گے، مجھ سے بھی اچھا خطاب کریں گے۔ آئیں، تشریف لائیں، سنیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔